اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب شیخ نجیب اللہ طارق صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب، میرے انتہائی محترم دوست شیخ محمد اسحاق صاحب، برادر اسلم جٹ صاحب، عبدالصمد معاذ صاحب، دیگر قائدین جمعیت حدیث و حدیث یوتھ فورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں جمعیت حدیث اور یوتھ فورس کے کابرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مجلس کے انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہاں مجھ سے پہلے قاری حنیف صاحب نے بات کی، عبدالصمد معاذ صاحب نے بات کی، بڑی تھاٹ پروکنگ گفتگو تھی جناب ڈاکٹر صاحب کی۔ اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی ہیں، اور چونکہ میں سیاسی بات کم ہی کرتا ہوں، میں کشمیر کے فیکٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ گزشتہ سال بھی میری گفتگو سے لوگ تنگ آ گئے، لیکن حقیقتاً ہمارا کیس وہی ہے جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا۔ یہ لڑائی ہے ہندواتہ کی۔ ابھی اپنے نجیب اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، نہ ہمیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے آگاہی ہے، نہ ہمیں پاکستان کیوں بنا اور ہندواتہ کیا ہے، کیا محرکات تھے۔ تو حقیقتاً اس وجہ سے کچھ فیکچول بات کرنی چاہیے۔ میں آج اس یوم یکجہتی کے موقع پر اہل پاکستان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے آج کے دن اپنا کاروبار بند کر کے ہمارے ساتھ یکجہتی مناتی ہیں۔ آج کی یکجہتی ریاست جموں کشمیر کے مسلم برصغیر بالخصوص پنجاب کے ساتھ ریاست جموں و کشمیر کے صدیوں پرانے رشتے اور گہرے دین روابط کے نتائج ہیں۔ آج کی یکجہتی ڈوگرا روز میں جب کشمیریوں پر مظالم ہو رہے تھے، اس وقت پنجاب میں جو ایک پراثر اور مؤثر تحریک کشمیریوں کے حق میں چلی، یہ اس تحریک کی یاد تازہ کراتی ہے۔ آج کل کی یہ یکجہتی مجھے یاد دلاتی ہے 14 اگست 1931 کا موچی دروازے کا جلسے، جو علامہ اقبال کی سربراہی میں پنجاب کے مسلمانوں نے اس وقت کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کی۔ یہ موچی دروازے کے 14 اگست 1931 کے یکجہتی اجلاس کا تسلسل ہے۔ انہی تاریخی رشتوں، انہی تاریخی عوامل کی وجہ سے کشمیری ہمیشہ پاکستان سے محبت کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5000 سال تاریخ کی حامل ریاست کے مسلمانوں نے قیام پاکستان سے قبل ہی 14 اگست 19 جولائی 1947 میں پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا، جب پاکستان مارج وجود میں نہیں آیا تھا۔ برادران ملت، مسلمانان جموں کشمیر گزشتہ 75 سالوں سے اپنی آزادی اور پاکستان سے الحاق کے لیے، پاکستان میں شمولیت کے لیے اپنے جان و مال، عزت و نامہ اس کی قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کے قتل عام کے بعد آج تک اس تحریک کے پیچھے 5 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو خون ہے۔ حالیہ تحریک میں ہماری ہزاروں مائیں بہنیں بیوہ ہو گئی، اور ہمارے پاس فقط سینکڑوں کی تعداد میں ہاف وڈوز ہیں۔
خوف فروز ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کے خامند گزشتہ 10 سالوں سے 12 سالوں سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں زندہ ہے، مردہ ہے یا کسی جیل میں۔ 1 لاکھ سے زائد بچے اس دوران یتیم ہو گئے۔ اس تحریک کے دوران کشمیر کے تمام مرد و زن نے سربکف ہو کے ہندوستان کے خلاف لڑا۔ ہماری ماؤں بیٹیوں نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو اپنے سروں کا آنچل اور اپنے پیارے شہیدوں کا کفن بنایا۔ ہماری بہنوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر، ایک ہاتھ میں پتھر ایک ہاتھ میں پاکستانی سبز پرچم اٹھا کر ہندوؤں کا مقابلہ کیا۔ ان پر گولیاں چلتی تھی، ان کو اغوا کیا جاتا تھا، ان کی عزت خطرے میں تھی، اور وہ عالم اسلام اور خصوصاً پاکستان کو مدد کے لیے پکارتی تھی۔ میرے بھائیو، افسوس کہ سندھ کی سرزمین کا جو ہیرو بن کے آیا محمد بن قاسم، درسی کتابوں میں اس کا پرچار کرنے والے اور واضح تبلیغ میں اس کا ذکر کرنے والے کہ دیش میں یہاں کے ایلیٹ کلاس، یہاں کے احساب اختیار اور اقتدار پر کشمیری بیٹیوں کو آہو پکار کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ جس آہو بقا کے بارے میں اس وقت شورش کشمیری نے کہا تھا، نڈر دلیر بچیاں سری نگر کی بیٹیاں، سری نگر کی بیٹیاں کھڑی ہیں لال چوک میں ستمگروں کا ظلم ہاتھ توڑنے، وہ بڑھ رہی ہیں ہر طرف ستمگروں کا دستگاہ توڑنے، وہ بڑھ رہی ہیں ہر طرف جہاں کے ضمیر کو جوڑنے۔ سری نگر کی بیٹیاں وہ اپنی جان پر کھیل کر، وہ اپنی جان پر کھیل کر دکھا رہی ہیں، وہ اپنی جان پر دیکھ کر دکھا رہی ہے زندگی کا راستہ، جلا کے شمع حریت وہ دے رہی ہیں آبرو کا واسطہ۔ میری بہنوں کی آبرو کے واسطہ پر کتنے لوگوں نے لبیک کہا، کن لوگوں نے لبیک کہا؟ انہی لوگوں نے لبیک کہا جو اس وقت بھی 1931 میں کشمیریوں کے لیے خطے پنجاب سے نکلے تھے۔ عام آدمی نے، ایلیٹ کلاس اس وقت بھی یہاں اس علاقے میں ہندو تھا، آج ایلیٹ کلاس کوئی اور ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے ان تمام لوگوں کا جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے، پاکستان کے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی عسکری اور مذہبی تنظیموں کے ساتھ کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کو پاکستان بنانے کے لیے مالی تعاون کیا، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے بھائیوں، میں پاکستان کی ان ماؤں کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے پاس ان ماؤں جن کے لخت جگر مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو گئے، ان کی تسلی و تشفی کے لیے، ان کے ایکنالجمنٹ کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی قربانیوں کو قبول فرما کر ان کو شاد آباد رکھے۔ حضرات گرامی، ابھی یہاں پروفیسر صاحب نے 5 اگست کی بات کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 5 اگست سے قبل بھارت کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر ایک نیم خود مختار ریاست تھی۔ 5 اگست 2019 تک ریاست جموں کشمیر بھارت کے زیر انتظام ایک نیم خود مختار ریاست تھی، جس کا اپنا آئین تھا، اپنا جھنڈا تھا، اور اس ریاست میں ہندوستان کا کوئی قانون تب تک لاگو نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ ریاست کی اسمبلی اس کی اپروول نہ دے۔ ہمیں اختیارات حاصل تھے، اور ہندوستانی آئین کے دفعہ 35A کے تحت
ریاست جموں کشمیر میں زمین و جائیداد کا خرید و فروخت کا حق، ریاستی اسمبلی کو ووٹ دینے کا حق، نوکریوں کا حق اور سرکاری وظائف کا حق صرف اور صرف ریاستی باشندوں کو تھا، کسی اور کو نہیں۔ یہ خصوصی اختیارات پورے برصغیر میں، میری مراد ہندوستان اور پاکستان میں کسی ریاست کو نہیں تھے ماں سوائے کشمیر کے۔ 2019 سے قبل ہندوستان ریاست جموں کشمیر کی جو عالمی پوزیشن ہے، عالمی حیثیت ہے تنازع کی، اس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں عوامی مزاحمت اور عسکریت کی وجہ سے انتہائی دباؤ میں تھا۔ بھارت اس دباؤ سے باہر آنے کے لیے کوششیں کرتا رہا۔ اس نے کشمیریوں پر بہت سارے مظالم ڈھائے، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ اور اس دوران کشمیریوں کا کاروبار اتنا انہوں نے خراب کر دیا کہ کشمیر کے اندر جو ہر سال لاکھوں لوگ ہندوستان سے محنت مزدوری کرنے کے لیے آتے تھے، ان کا ذریعہ کاروبار
میں عرض کر رہا تھا کہ 2019 سے قبل ریاست کے مسلمانوں کا کاروبار بہت متاثر ہوا تھا. وہاں جس کشمیر کے اندر ہندوستان سے لوگ ملازمتیں کرنے کے لیے آتے تھے وہاں اقتصادی بدحالی شروع ہو چکی تھی. مسلمان تعلیم و ترقی کے میدان میں تنزلی کے شکار ہو رہے تھے. اور سچ پوچھے گا جیسے آپ کے اپنے لوگوں نے بتا دیا, پاکستان کی طرف سے بھی جو کشمیر کی تحریک آزادی کو جو مطلوب و مقصود یہ سپورٹ ملنی چاہیے تھی وہ مل نہیں رہی تھی. اسی دوران ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ جو کشمیر کی عالمی پوزیشن عالمی حیثیت جو اس میں تنازع کی ہے اور اس اپنے دباؤ سے باہر نکالنے کے لیے اس نے کشمیری لوگوں کو بات چیت کی آفر کی. ہندوستان کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے کشمیریوں سے کہا کہ آپ ہندوستان کے آئین کے اندر جتنی بھی آپ مراد جو چاہتے ہیں اور جس قسم کی آٹونمی چاہتے ہیں آپ آلریڈی ہمارا اپنا ایجنڈا اور اپنا آئین تھا, ہم آپ کو اتنے اختیارات دیں گے سکہ از دا لمٹ, یعنی لامحدود حد تک ہم آپ کو مزید اختیارات دیں گے, لیکن پاکستان کو چھوڑ کر آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. اس آفر کا جواب مقبوضہ کشمیر کی گلی کوچوں میں یہ آ گیا, آزادی کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے بغیر کوئی بات چیت نہیں کریں گے. سلسلہ چلتا رہا, حالات اس قدر تباہ ہو گئے کہ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی اور اس کا سربراہ واجپئی آر ایس ایس کی پیداوار, آر ایس ایس کے نظریے کے پیروکار, جس کے لیے اللہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ ان کو کتنی نفرت ہے مینار پاکستان کے پاس, پاکستان کی کانسیپٹ کے ساتھ, پاکستان کے وجود کے ساتھ. لیکن یہ کشمیر کے حالات نے بھارت کو اتنا مجبور کیا تھا کہ وہ پاکستان کی کسی اور طاقت کی وجہ سے نہیں, اقوام عالم کے پریشر کی طاقت نہیں, لیکن صرف مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان پھنسا ہوا تھا کہ قائد اعظم کے شہر میں واجپئی نے لاہور میں آ کر مینار پاکستان پر سلام کیا اور ہم کہہ دیا کہ ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے, ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہاں سے واپس جا کر سری نگر پہنچا. سری نگر میں کشمیری مسلمانوں سے کہا کہ آپ بھارت کے ساتھ رہیں اور بھارت کے ساتھ جتنے بھی آپ کو مراد چاہیے, جتنی بھی آپ کو مزید اختیارات چاہیے, اٹانومی چاہیے, ہمارے ہندوستان کے ساتھ کچے دھاگے کا رشتہ آپ رکھیں, کچے دھاگے کا. لیکن مقبوضہ کشمیر کے نگر اور ہر گاؤں شہر میں ایک آواز اٹھی, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. سلسلہ چلتا رہا. ہندوستان کا سب سے بڑا وفد جس میں ہندوستان کے سول سوسائٹی کے لوگ, ہندوستان کے ریٹائرڈ جنرل, ہندوستان کے اخباری نمائندے اور پارلیمنٹ, ہندوستان کی پارلیمنٹ کی کریم سری نگر کے ہر گلی کوچے میں کشمیریوں کے دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں. لوگوں نے دروازے تک بند کر دیے, ان کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی. سلسلہ چلتا رہا اور کشمیری دیکھتے رہے کہ ہمیں استقامت سے کھڑا رہنا ہے اور آج نہیں تو کل جو اس تحریک کی مطلوبہ مدد ہے وہ ہمیں ملے گی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان اپنے حالات میں ایسے پھنسا رہا, وہ مجھے نہیں معلوم, آپ کو پتا ہوگا. 5 اگست 2019 کو بھارت نے ریاست جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا اور ہندوستان میں ضم کر کے آزاد کشمیر گھچانے کا اعلان کیا. پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے جنگ ختم ہو چکے, نہیں, جنگ جاری ہے. 5 اگست کے بعد اب جو صورتحال کشمیر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان وہاں مسلم کشمیر کو, جو مسلمانوں کا کشمیر ہے, جہاں غالب اکثر مسلمانوں کی ہے, وہاں وہ اس وقت تک اس نے 50 لاکھ سے زائد بھارتی ہندوؤں کو اپنے ڈومسائل دی, شہریت دی, اور اس میں وہ ویسٹ پاکستان ریفیوجیز جو مغربی پاکستان سے ریفیوجی جموں آئے تھے, جن کی تعداد 6-10 لاکھ سے زائد ہیں, ان کو بھی شہریت دی.
اور وہ کشمیری مسلمانوں کے اور پاکستان کے اتنے خلاف ہیں، وہ WPR جن کو کہتے ہیں، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ایک ہندو کو بسایا جا رہا ہے، وہاں بستی کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، پانی کا نام جل، ہر چیزیں، ہمارا کلچر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی خطرناک بات، کاروبار اور نوکریاں ہندوؤں کے ہاتھوں میں جاتی ہیں۔ نجیب اللہ صاحب، مجھے ڈر ہے، واللہ میں اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا تھا، مجھے لگتا ہے کہ میرے بہنوں کے بچوں کو، میرے بھائیوں کے بچوں کو اگر آگے کرنی ہے نوکری ہندوؤں کے گھروں میں، وہ خود کفالت نہیں رہی۔ نوجوانوں کو شراب کی طرف راغب کیا جاتا ہے، ڈرگس کی طرف۔ ہماری بچیاں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے بھارتی ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ ابھی میں آج کچھ آپ کو ایک ویڈیوز دکھاؤں گا۔ اب مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جن پہ وہ 70 سال 100 سال سے رہ رہے ہیں جن گھروں میں، ان سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تحریک کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ان کی پراپرٹی ضبط ہو رہی ہیں۔ میں قاری نجیب اللہ صاحب گواہ ہیں کہ کس کرب سے میں گزشتہ 1 سال سے گزر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر جو خطرناک بات آپ، میرے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان، بھارت کشمیر کے ساتھ دنیا بھر کے ہندوؤں کی اور ہندوستان کے ہندوؤں کی ڈیووشنل اٹیچمنٹ کو پروموٹ کر رہا ہے اور انسٹیگیٹ کر رہا ہے۔ ڈیووشنل اٹیچمنٹ یہ ہے جیسے ہمیں کعبے یا مدینے کے ساتھ ہے۔ وہ کشمیر کو، جس کو ہم پرور کشمیری میں کہتے ہیں، اولیاؤں کی سرزمین، وہ اولیاؤں کی سرزمین کو دیوی دیوتاؤں کی سرزمین کہہ دیتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے نئے 500 مقدس مقامات ہندو کے آئیڈینٹیفائی کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوی دیوتاؤں کا گھر ہے، اور ہماری سب سے بڑی دیوی جو ہے کی شاردا پیٹ نیلم پاکستان میں۔ یقین کریں، بھارتیہ جنتا پارٹی، ہندوستان کی حکومت وہاں کے نوجوانوں میں، وہاں کے عوام الناس میں اسی قسم کے نظریاتی انکلکیٹ کرتے ہیں، فوسٹر کرتے ہیں، نظریاتی تربیت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے مدارس میں کتاب و سنت کے مطابق کرتے ہیں، کوئی اور اپنے فکر کے مطابق کر دیتا ہے۔ اسی فکر اور اسی تربیت کی وجہ سے آپ کے نوجوان مقبوضہ کشمیر پہنچے، ورنہ ان کا میرے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، عقیدے کا رشتہ تھا۔ اب آگے مجھے خطرہ ہے کہ جس طریقے سے 65 میں جنگ میں پاکستانی لوگ نکلے، جس طریقے سے 1947 سے پاکستان سے جتھے گئے لوگ گئے کشمیریوں کی حمایت کے لیے، ہندوستان ہندو جہاد کرے گا کشمیری مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ حضرت یہ دیکھیں، یہ جو سالانہ جس طریقے سے آپ 26 جنوری ہوتا ہے، اس میں ہر ریاست کا اپنا ٹیبلو ہوتا ہے۔ 2021 تک کشمیر کا جو ٹیبلو انڈیا میں ہوتا تھا ٹیبلو، اس میں یہ کلچر تھا ڈائیورسٹی اور کشمیر آرٹس اینڈ کرافٹس کا۔ اب وہ ہندو دیش، ہندو کی سرزمین، یہ امرناتھ ہے جس کو شیولنگ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو ہندو ریاست بنا رہا ہے۔ بھائیو، ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو یروشلم بنا رہا ہے۔ یروشلم نظریاتی جیسے جیوش کے لیے ہے، اسی طریقے سے تور برصغیر کے ہندوؤں کے لیے کشمیر کو مقدس بنا رہا ہے۔ اور ایک طرف وہاں مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ آہو بقا ہے، ہر پچھلے 10 دنوں میں 300 بلڈوزر ہندوستان نے لائے مسلمانوں کے گھر بلڈوز کرنے کے لیے۔ یوٹیوب پر دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، ہندوستان کشمیری مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے، بلکہ ان کا عقیدہ چھیننے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہا ہے، اور اگر خاموشی ہے تو ہمارے طرف سے۔ ایسے ہی میں
آج ہم 33ویں رسم یکجہتی منا رہے ہیں. رسم دنیا تو کسی طور مناتے جاؤ، دل نہیں ملتے تو ہاتھ ملاتے جاؤ، تیگ اٹھتی نہیں جو تم سے ظلم کے خلاف، حق میں مظلوم کی آواز تو اٹھاتے جاؤ. اب ان حالات میں مختصراً گزارش کروں گا. میں آج اہل حدیث یوتھ فورس اور اہل حدیث قائدین سے میں ملتمس و گزارش ہے کہ یہ کردار کشمیریوں کو بچانے کا، کشمیری مسلمان کے عقیدہ، کشمیری بیٹیوں کو ہندوؤں کے نکاح میں آنے سے بچانے کے لیے، کشمیریوں کی جو ادھر سوشو فیبرک بچانے کے لیے. اور میں ایک بات بتا دوں گا، آپ کشمیری اور مسلمانوں اور پاکستان کے درمیان بھی دوریاں بڑھ رہی ہیں. ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے، کشمیری مسلمان اور پاکستان کے عوام کے درمیان یکجہتی کو فروغ کرنے کے لیے آپ اہل حدیث نوجوانوں کو جو حق گو ہیں، جنہیں ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی، آپ کو ادار ادا کرنا ہے. آپ نے ہی بالا کوٹ سے لے کر صادق پور بہار تک شہادتیں اور صحبتیں برداشت کی ہیں. آپ کے اسلاف نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، حق کی توسیع و ترویج کی ہے اور حق کے لیے مر مٹے ہیں. اس لیے آپ سے میری یہ ملتمس ہوں کہ مہربانی کر کے آپ کشمیر کے لیے وہ کچھ کریں جو کرنا چاہیے. وہ یکجہتی جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، وہ یکجہتی جس کے بارے میں ہمیں کشمیری اور آپ کے صاحب الرائے لوگ خود کہیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں ایک سوال اپنے قاری صاحب نے پوچھا، پھر اپنے عبدالصمد معاذ بھائی نے بھی کوئی بات کی، اسی کو انڈورس کرتے ہوئے اس کے بعد بہت اچھی گفتگو کی. میں یہاں کی گزارش کرنا چاہوں گا جمعیت اہل حدیث کے قابرین سے اور اس کے بعد آپ اہل حدیث نوجوانوں سے کہ تمام باتیں مسجدوں میں، ہالوں میں یا سڑکوں پر نہیں کی جا سکتی. یہ ایک بہت بڑا حساس معاملہ ہے. کشمیر آزاد کیوں نہیں ہوا؟ اور ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، ہم 1947 سے پریشانی میں ہیں. قائد اعظم نے نہ صرف فوج کو کہا تھا کہ آپ آرڈر مان لیں، حقیقت یہ نجیب اللہ صاحب آپ گواہ رہنا، دوسرے دن کیبنٹ نے بھی نہیں مانا. اب ہمیں کسی بند کمرے میں کسی ایسی جگہ پر کبھی بیٹھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کیا کھویا کیا پایا. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھے محبت دی. میں اس قابل نہیں تھا جو محبت اور عزت ہمیں آپ دیتے ہیں، لیکن میں آپ میں سے ہوں. اور میں ذاتی طور پر مقبوضہ کشمیر کے ایک نمائندے کی حیثیت سے مقبوضہ کشمیر کے ماؤں بہنوں کی طرف سے آپ کے سامنے اپنی جولی پھیلا دیتا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے، کشمیر کے لیے وہ کچھ کریں جو کرنا چاہیے، اور مہربانی کر کے کوئی ایسی نشست کا بندوبست کریں جہاں سوال جواب ہو، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے دل کی بات کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ ایسا ہی رہا، یاد رکھنا کیونکہ نجیب اللہ طارق صاحب کی بات کو میں دوست کرتے ہوئے میں کہوں گا، اگر کشمیری خدا نخواستہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، ان کو حوصلہ نہیں ملا، اگر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا تو بھارت کی سب سے بڑی فتح ہوگی. اور بھارت کی فتح اگر ہوگی تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، پاکستان میں علاقائی تعصبات بڑھیں گے، سنتاس معاہدہ، سی پیک اور آزاد کشمیر خطرے میں پڑے گا. وما علینا الا البلاغ. پاکستان زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاک کشمیر یکجہتی پائندہ باد. یہ تھے ہمارے حریت رہنما محترم جناب تنویر الاسلام صاحب جو آپ سے مخاطب تھے.